آپ تمام لوگوں کو اور بطور خاص جوانوں کو یہ پیغام دیا، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، جوانوں یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ انشاءاللہ ہم آنے والے تمام رکاوٹوں کو اور چٹانوں کو اس کے راستے سے ہٹائیں گے، اور یہ وقف قانون جو اب بن چکا ہے، ہم اسی احتجاجی قوت کے ذریعے سے جو جناب سرفراز عالم صاحب نے اس کی پہل کی ہے اور بہت زبردست پہل کی ہے، یہ ٹھاٹھے مارتا سمندر انسانوں کا اس بات کا بولتا ثبوت ہے کہ یہ قانون مذہب کے معاملے میں ہمیں کوئی مداخلت برداشت نہیں ہے۔ تم نے جو ہم کو سڑکوں پر مارا، ہم خاموش رہے، تم نے ہماری ایک مسجد چھین لی، ہم خاموش رہے، لیکن مذہب کے معاملے میں اگر تم مداخلت کرو گے تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ بولیے، ہم کبھی بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ جب تک یہ قانون واپس نہیں ہو جاتا ہے تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اسی کے بعد بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ بہت ہی بڑی شخصیت ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جو ارریہ شہر کے قاضی ہیں۔ جو قاضی ہوتے ہیں ان کو فیصلے کا حق ہوتا ہے، ان کی بات سنجیدگی سے سنی جاتی ہے، وہ بہت ہی سنجیدہ بات کرتے ہیں، اپ ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاضی عتیق اللہ رحمانی صاحب قاضی شریعت ارریہ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله صدق الله العظیم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة او صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں سب سے پہلے اس پروگرام کے تمام ذمہ داروں کا، خاص طور سے جناب سابق ایم پی محمد سرفراز عالم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انہیں اس پروگرام کے انعقاد کے لیے جو ایک ظالمانہ قانون ہے اس کے خلاف جو یہ پروگرام انہوں نے منعقد کیا ہے، اس کے لیے میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، آپ تمام حضرات بہت دنوں سے ایسے پروگراموں کا انتظار بھی کر رہے تھے کہ اس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے جو احتجاج پر مبنی ہو، جس کے ذریعے سے ہم اپنی آواز کو بلند کر سکیں، ہم اس حکومت کو بتلا سکیں کہ یہ جو تم ہمارے اوپر قانون مسلط کر رہے ہو، یہ قانون کسی بھی حال میں مجھے منظور نہیں ہے۔ کئی مرحلوں سے گزر کر کے جو یہ وقف بل تھا اب ایکٹ بن چکا ہے، ابھی بھی لڑائی جاری ہے۔ تمام جو امن پسند شہری ہیں اس ملک کے، وہ اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ یہ جو لڑائی ہے یہ ہندو مسلم کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صرف اور صرف سمویدھان کو بچانے کی لڑائی ہے۔ یہ سمویدھان کو پار کر کے اس ایکٹ کو بنایا گیا ہے، یہ کسی بھی حال میں ہم سبوں کو منظور نہیں ہے۔ میں دوسری بات یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جگہ جگہ ابھی پروگرام بھی ہو رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا پروگرام جناب ایم پی سرفراز صاحب نے یہ فرمایا تھا، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، میں اس میں یہ بھی کہوں گا کہ جو 3 مئی کی ریلی تمام ملی تنظیموں کی جانب سے، اسی طرح جو سیکولر پارٹیاں ہیں، ان تمام لوگوں کے مشورے سے جو طے ہوا 3 مئی کی تاریخ ارریہ شہر میں، اس کے لیے بھی میں اعلان کروں گا۔ تو میں آپ تمام حضرات کو یہ بتلا دوں کہ ہمارے شریعہ کی طرف سے یہ تمام ملی تنظیموں کی میٹنگیں بلائی گئی تھی، جس میں آپ تمام حضرات بھی جو ایم پی صاحب وہ بھی موجود تھے۔ اس میں یہ فیصلہ لیا گیا 3 مئی کی ریلی ہونی ہے جو یہ وقف ترمیمی قانون کے خلاف ہے۔ جو ملیہ کالج ہے 0 مائل میں، ملیہ کالج کے پاس آپ تمام حضرات کو 3 مئی 10 بجے دن میں جمع ہونا ہے۔ 3 مئی کو 10 بجے دن میں جمع ہونا، ملیہ کالج کے بغل میں جو جگہ خالی ہے وہاں سے ریلی کی شکل میں آپ تمام حضرات کو چاندنی چوک ہوتے ہوئے
صبح سے اسٹیڈیم پہنچنا ہے. صبح سے اسٹیڈیم میں ایک بڑا اجلاس ہوگا جس میں تمام ملی تنظیموں کے ذمہ داران کا خطاب ہوگا. اسی طرح جو امن پسند اور اسی طرح سیکولر پارٹیاں ہیں ان کا بھی خطاب ہوگا, ان کے ذمہ داروں کا بھی خطاب ہوگا. آپ تمام حضرات اس اعلان کو پھر سے نوٹ کر لیں کہ یہ جو پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ وہ پروگرام بھی اس کے لیے مضبوط ہو جائے. 3 مئی کو آپ تمام حضرات کو ارڑیا 0 مائل میں آنا ہے اور وہاں آ کر کے پورے ارڑیا شہر کو بھر دینا ہے اور بتانا اس حکومت کو ہم کسی بھی حال میں اس قانون کو منظور نہیں کرتے ہیں. یہ ظالمانہ قانون ہے, ہم کسی بھی حال میں اس کو قبول نہیں کر سکتے ہیں. یہ زبردستی ہم پر مسلط کیا گیا ہے. ہم یہ بدلا دیں گے کہ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں, ہم 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ. بہت ہی خوبصورت پیغام دیا حضرت قاضی صاحب نے, اور خاص طور پر جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 3 مئی کو ہم لوگوں کو وہاں پہنچنا ہے. انشاءاللہ سب لوگ پہنچیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے پہنچیں گے انشاءاللہ. دوستو, جب اس بل پر بحث ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر, وہاں پر صرف مسلمان ایم پیز ہی اس کے حق میں نہیں بول رہے تھے. ہمارے جو ہندو ایم پیز اور غیر مسلم ایم پیز ہیں انہوں نے بھی اس بل کی حمایت کی ہے. اور ایک خاص پوائنٹ کی بات میں یہاں بتانا چاہوں گا, ترون گگوئی کا بیٹا جو ایم پی ہے انہوں نے پارلیمنٹ میں وقف بل کے خلاف بیان دیتے ہوئے حضرت مولانا حسین احمد مدنی کا نام لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ انہوں نے جو قربانی دی ہے اس کو آپ کیسے بھلا سکتے ہو. مسلمانوں کی قربانی اس ملک کے لیے جو ہے اس کو آپ نہیں بھلا سکتے ہو, مسلمانوں کو پیچھے نہیں کر سکتے ہو. اسی مولانا حسین احمد مدنی کی ہم لوگ اولاد ہے, روحانی اولاد ہے. مولانا حسین احمد مدنی پر انگریزوں نے وارنٹ جاری کر دیا تھا اور شوٹ آؤٹ کا وارنٹ جاری تھا, لیکن وہ لاہور کے جلسے میں گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں کفن رکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے, فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. اب میں اگلے مقرر کے لیے مفتی تبارک حسین صاحب کو دعوت دوں گا. آپ امور سے تشریف لائے ہوئے ہیں اور 2 منٹ میں اپنی بات رکھیں. مفتی تبارک صاحب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تعالی لا تحزن ان اللہ معانا. میرے بزرگوں, میرے دوستوں, رب ذوالجلال کا احسان ہے اکابر علماء کی موجودگی میں اور دانشوروں کی موجودگی میں ہم لوگوں نے جو زندہ دلی کا ثبوت پیش کیا ہے, ہم آپ کی اس صورت کو سلام کرتے ہیں. ہم اس شعر کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں گے مختصر انداز میں. جو یہ بل لایا گیا ہم نے پڑھا لا تحزن ان اللہ معانا. اے ایمان والو, یہ تو غار ثور کا مسئلہ تھا, لیکن یہاں اب ہم سمجھیں کہ اے مسلمانوں تم غمگین نہ ہو, اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں جو نفرت کو بڑھاتا ہے وہ مودی جی ہمارا ہے, جو نفرت کو بڑھاتا ہے وہ مودی جی ہمارا ہے, جو بھارت کو لڑاتا ہے وہ مودی جی ہمارا ہے. محبت بھائی چارہ خوب ہے اس دیش بھارت میں, جو ہندو مسلم کراتا ہے وہ مودی جی ہمارا ہے. یہ شعر میں نے اس موقع پر لکھا تھا جب ہمارے سانسد جی نے ایک روایت بیان دیا تھا. میں نے اس وقت رد و بدل کر کے لکھا تھا کہ جو نفرت کو بڑھاتا ہے وہ نیتا جی ہمارا ہے. لیکن ابھی ہم نے جو حالات دیکھے 2014 سے لے کر ابھی تک جو حالات ملک کے ہیں, رب کعبہ کی قسم مسلمان یہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں. تو لہذا اگر ہم ایمان والے ہیں, کلمہ والے ہیں, تو میرا ایمان, میرا قرآن, میرے نبی کی تعلیم, یہ تہذیب مجھے سکھاتی ہے مجھے کسی باطل طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. اور لوگوں سنو, ایک موقع پر فرعون آیا تھا, کسی شاعر نے کہا تھا کہ فرعون نے سمجھا تھا بھگوان فقط میں ہوں, فرعون نے سمجھا تھا بھگوان فقط میں ہوں, ناتوں کو خبر نہ تھی موسیٰ بھی کہیں ہوگا. تو لہذا یاد ہونا چاہیے اگر آج کے وقت کے فرعونوں نے اگر جرأت کی ہے, سر اٹھانے کی کوشش کی ہے, اگر مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی ہے, رب کعبہ کی قسم یہ گردن کر سکتی ہے لیکن جھک نہیں سکتی. تو لہذا میں چاہوں گا
कहूंगा मोदी जी, आप कान खोल कर सुन लें, यकीनन आपने जो जुल्म और बर्बरियत से काम लिया है हम सहते रहे। वो किसी ने कहा था कि वो दिन गए जबकि हर सितम को, वो दिन गए जबकि हर सितम को अदाए महबूब कह के चुपते, उठी जो अब हम पर ईंट कोई तो उसका पत्थर जवाब होगा। तो लिहाजा मैं चाहता हूँ, हमारे अकाबिर उलमा मौजूद हैं, हमारे दानिशवान मौजूद हैं, लिहाजा हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। हम मर तो सकते हैं, हमारी गर्दनें कर सकती है, लेकिन हम इस बिल को तस्लीम नहीं करेंगे, इस बिल को तस्लीम नहीं करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब दोस्तों, ये हिंदुस्तान में पहली मर्तबा नहीं हो रहा है कि हम वक्फ बिल के खिलाफ या वक्फ कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इससे पहले किसान आंदोलन और दूसरे बहुत सारे आंदोलन हुए और उसके नतीजे में बिल को और कानून को वापस लिया गया है। तो इंशाअल्लाह हमें ये उम्मीद है कि हमारी इस कोशिशों से, ये प्रोटेस्ट से ये कानून भी वापस होगा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र के हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये हमारा यकीन है कि कोई अगर इस चिराग को फूक कर बुझाने की कोशिश करेगा तो ये चिराग कभी बुझने वाला नहीं है। फूकों से ये चिराग कभी बुझाया न जाएगा। मैं अब नहायत ही अदब और एहतराम के साथ अररिया शहर की मारूफ शख्सियत, जो सिर्फ अररिया ही में नहीं बल्कि पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं और जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर भी हैं, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ साहिब इल्म शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अतहर अल कासमी से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। मुफ्ती अतहर अल कासमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। और दूसरा शेर, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। उदाहट की सरजमीन पे हजारों और लाखों की तादाद में बूढ़ों और बुजुर्गों और नौजवानों की मौजूदगी, सीमांचल गांधी और उनके बड़े कारनामे और कुर्बानियों को याद रखने वाली नौजवानों की टीम की मौजूदगी ये बताती है कि हम कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, आइन के लिए, दस्तूर के लिए, जमहूरियत के लिए, यहाँ के इंसाफ और यहाँ के अमन को बचाने के लिए सीमांचल गांधी ने जिस तरह से वजारत से इस्तीफा दिया था, हम भी हर कुर्बानी देंगे, लेकिन वक्फ तरमीमी एक्ट को मंजूर नहीं होने देंगे। ये देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है। इस देश को मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी ने और दीगर बिरादरान वतन ने अपने खूने जिगर से सींचा है। हमारी कब्रों में हमारे पुरखों की रूहें हैं, हमारी कब्रों में हमारे आबा अजदाद की लाशें हैं, हमारी कब्रों में हमारे बुजुर्गों की रूहें अमानत हैं। हम कब्रों को वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से किसी को खोदने नहीं देंगे, हम अपने मदरसों पे बुलडोजर चलाने नहीं देंगे, हम दरगाहों पे, हम मस्जिदों पे, हम खानकाहों पे किसी भी हुकूमत के नाजायज कब्जे को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह मुल्क हमारा, देश हमारा, मिल्लत हमारी, कब्रें हमारी, मदरसे हमारे। हमने भीख मांग के मदरसे बनाए हैं, हमने भीख मांग के मस्जिदें बनाई है। वक्फ तरमीमी एक्ट जो सरकार लेके आई है, मुल्क हमारा, मिल्लत हमारी, कब्रें हमारी, जायदाद हमारी, वक्फ हमने किया, मेरे माँ बाप ने किया, आबा अजदाद ने किया, मदरसे हमने बनाए, मस्जिदों के मुसल्लों को हमने आबाद किया। तुम कौन होते हो हमारी शरीयत पे मुदाखलत करने? हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें जाती हैं, मिल्लत कल भी जिंदा
زندہ تھی، ملت آج بھی زندہ ہے، ملت قیامت تک زندہ رہے۔ اسلام کبھی مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ دنیا والے، دولت والے، کرسی والے، عہدے والے، ہٹو بچو والے، کرو فر والے، گھوڑے والے، جوڑے والے، دولت والے، وزارت والے، کرسی والے، فوج والے، طاقت والے کل بھی گئے ہیں، آج بھی جائیں گے۔ یہ دنیا ہے، آنی جانی ہے، حکومتیں آتی ہیں جاتی ہے۔ اے نوجوانوں، آخری بات، تم جس جذبے کے ساتھ سیمانچل گاندھی کی سرزمین پہ ان کے فرزند ارجمند بھائی سرفراز عالم صاحب کی دعوت پہ آپ یہاں آئے ہو، کھڑے رہنا اسی جذبے کے ساتھ۔ قوم کے لیے کوئی سودا نہیں ہوگا، ملک کے لیے کوئی سودا نہیں ہوگا۔ وقف ترمیمی بل پہ ہم یہاں جس جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، جو قربانی دینی پڑے گی ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ، تیار ہیں انشاءاللہ، تیار ہیں انشاءاللہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے، ملک کی تمام ملی جماعتیں، مسلم پرسنل لا بورڈ، جماعت علماء ہند، جماعت اسلامی، ادارے شریعہ اور شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، سب مسلک کے لوگ، یہی نہیں، اپوزیشن کی تمام ملک کی سیاسی پارٹیاں جب لوک سبھا اور راجیہ سبھا کے اندر وقف ترمیمی بل کے خلاف آواز لگا رہی تھی تو میں کہتا ہوں جلسوں میں، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے ہندو بھائی اپوزیشن ایم پیز حضرات ایسے بحث دے رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ کسی دارالقضا کا قاضی آ کے بات کر رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی دارالافتاء کا مفتی آ کے بات کر رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مولوی اور عالم بات کر رہا ہے۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، سب کی محبتوں کو سلام پیش کرتے ہیں، اور یہاں جتنے میڈیا والے ہیں، سوشل میڈیا والے ہیں، چینل والے ہیں، آپ سب کا شکریہ۔ آپ صرف ایرو غیرو والی خبریں نہ چلانا، ملت کے نام پہ جو پیغام آئے پراتھمکتا اور ترجیحی بنیاد پہ آپ نے ہمیشہ ترجیح دی ہے، اس معاملے کو بھی آخری دم تک اپنے آپ فرنٹ لائن کے اوپر رکھنا۔ ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ یہاں بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں ہیں، بیٹیاں اور مائیں، تمہارا بھی یہ مسئلہ ہے، قبریں جائیں گی، مسجدیں جائیں گی، مدرسے جائیں گے، تمہارے سر سے حیا کے دوپٹے بھی جائیں گے، اس لیے تم بھی تیار رہنا۔ اور 3 تاریخ کو ارریہ ضلع میں تمام ملی جماعتوں اور سیاسی پارٹیوں کے مشترکہ پلیٹ فارم سے جو احتجاجی مظاہرہ ہے، اے نوجوانوں طے کرو کہ ہم اس کو کامیاب بنائیں گے، ایک ایک گھر سے، ایک ایک گلی کوچے سے جائیں گے اور تیار ہو کے رہیں گے۔ اور آج ایک بات بڑی اچھی مجھے لگ رہی ہے، یہاں کے مجمع میں کون نوجوان اور کون بوڑھا، سب کے سر پہ ٹوپی ہے، ٹوپی تمہاری پہچان ہے۔ 50,000 کا موبائل رکھنے والے نوجوانوں، 5 روپے کی ٹوپی ضرور جیب میں رکھنا، تمہاری زندگی سلامت رہے گی انشاءاللہ۔ طے کرو کہ وقف ترمیمی بل واپس لو، واپس لو، آواز سے بولیے، وقف ترمیمی بل واپس لو، واپس لو۔ شریعت میں مداخلت ہمیں منظور نہیں، منظور نہیں، ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہیں، تیار ہیں۔ کہو ہم سب متحد ہیں، متفق ہیں، کوئی چور بیچ میں ہمارے ایمان کو چرانے کی کوشش نہیں کرے، ہم ہر قربانی دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا۔